بسم اللہ الرحمن الرحیم عن صفوان بن عسال حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی کوفہ کے رہنے والے قبیلہ بنی مراد سے تعلق رکھتے ہیں۔ 12 غزوات میں انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں شرکت فرمائی ہے۔ ان کے کوئی زیادہ تفصیلی حالات نہیں مل سکے، اسی لیے بس یہی چند باتیں عرض کی ہیں۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ روایت نقل کرتے ہیں، قال یہودی لصاحبہ اذهب بنا الی ھذا النبی، ایک یہودی نے اپنے دوست سے کہا کہ میرے ساتھ اس نبی کے پاس جاؤ، کوئی باتیں وغیرہ پوچھنی ہیں، حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ فقال صاحبہ، تو اس کے ساتھی نے کہا، لا تقل نبی، نبی نہ کہو، انہ لو سمعک کان لہ اربعۃ اعین، اگر انہوں نے سن لیا نا تو ان کی پھر 4 آنکھیں ہو جائیں گی۔ اللہ اللہ، حضور علیہ السلام کو نبی نہ کہو، اگر انہیں پتہ چل گیا نا کہ تم نے نبی کہا ہے، آنکھیں 4 ہو جائیں گی، یعنی ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی کہ یہودی بھی مجھے نبی مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، حرکتیں دیکھیں یہودیوں کی، مطلب پتہ تھا ان کو کہ حضور علیہ السلام نبی ہیں، مگر اس کے باوجود ماننے کو تیار نہیں ہے، چھپا رہے ہیں۔ خبردار مت کہو، سن لیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ فَأَتَيَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فَسَأَلَاهُ، ان دونوں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، عن 9 آیات بینات، 9 نشانیوں کے متعلق، 9 روشن نشانیوں کے متعلق انہوں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا۔ فقال لهم، تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا، لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ انہوں نے 9 نشانیوں کے متعلق سوال کیا۔ اب وہ 9 نشانیاں کیا تھی، کیا چیز تھی، اس کے متعلق محدثین نے، شارحین نے لکھا ہے کہ یا تو 9 نشانیوں سے مراد وہ 9 نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، رب نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ کو 9 آیات بینات عطا فرمائی۔ وہ 9 نشانیاں کون سی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی؟ وہ ایک ید بیضہ تھا، ایک عصا تھا، ید بیضہ کے ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے سورج کی طرح روشن، ایک عصا ڈنڈا نیچے رکھتے تو سانپ بن جاتا، پکڑتے تو ڈنڈا بن جاتا۔ ایک نشانی یہ تھی کہ آپ کی زبان میں لکنت تھی، اللہ نے وہ دور فرما دی تھی۔ 3 نشانیاں۔ چوتھی نشانی یہ تھی کہ فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں ان کے لیے راستے بنا دیے۔ یہ 4 نشانیاں۔ اور 5 نشانیاں وہ تھی جو لگاتار فرعونیوں پر 5 عذاب آئے تھے، ان میں سے ایک تھا پانی کا عذاب، ٹڈی کا عذاب، گھن کا عذاب، مینڈک کا عذاب، خون کا عذاب۔ یہ 9 نشانیاں تھیں۔ یا تو انہوں نے ان 9 نشانیوں کے متعلق سوال کیا تھا، تو حضور علیہ السلام نے ان کو وہ 9 نشانیاں بتائی، اور بتانے کے بعد پھر انہیں کام کی بات بتائی کہ ان نشانیوں کا پوچھنا چھوڑو، ان اعمال کا پوچھو جو انسان کے لیے ذریعہ نجات ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو آگے وہ دیگر اعمال بتائے، موسیٰ علیہ السلام والی نشانیاں نہیں بتائی۔ یا تو پہلے بتا دی، ان کا حدیث میں ذکر نہیں، یا بتائی نہیں، تو آقا علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ وہ بات نہ پوچھو، وہ پوچھو جس کا تمہیں فائدہ بھی ہو۔ اب سوچنے کی بات ہے جی، ایک صاحب کسی محدث کے پاس گئے، کہنے لگے کہ کھر والا خرگوش حلال ہے یا حرام؟ فضول سوال ہے نا جی۔ ان نے فرمایا پہلے تم کھر والا خرگوش لے کر آؤ، میں اس کو دیکھوں گا، پھر دیکھنے کے بعد تمہیں حکم بتاؤں۔ کھر والا ہوتا ہی نہیں تو لائے کہاں سے؟ فضول قسم کے سوال وہ بندہ پوچھے جو اس کی زندگی کا کام کا ہو، جو کام کا نہیں ہے وہ پوچھے ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کسی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس پہ محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یا تو ان کی 9 نشانیوں سے مراد وہ موسیٰ علیہ السلام والی 9 نشانیاں تھیں، یا 9 نشانیوں سے مراد ان کا یہ تھا کہ انسان کے سعادت مند ہونے کی 9 نشانیاں کون سی، یا یہ مراد تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے سعادت مند ہونے کے لحاظ سے نشانیاں بتائی۔ پہلی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ دوسری، وَلَا تَسْرِقُوا، اور چوری نہ کرے۔ وَلَا تَزْنُوا،
اور زنا بھی نہ کرے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی ایسی جان کو قتل نہ کرے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو، اس شخص کو قتل کر دیا جائے تو قتل کرے ورنہ قتل نہ کرے۔ مثال کے طور پر کسی نے ناحق کسی کو قتل کر دیا تو اب اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ اس قاتل کو پکڑ کے بھی قتل کر دو، ورنہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيٍّ إِلَىٰ ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ، اور کسی بے قصور کو بادشاہ کے پاس لے کر نہ جاؤ اس لیے کہ وہ بادشاہ اس کو قتل کرے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، ناحق الزام لگا کر پھنسا دیتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بے قصور کو مت پھنساؤ، اس میں ڈبل گناہ ہے۔ ایک تو یہ کہ بے قصور کو خواہ قتل کروانے کا گناہ، دوسرا سلطان کو دھوکہ دینا کہ یہ شخص اس قابل ہے اس کو قتل کیا جائے، دھوکہ دیا سلطان کو، ڈبل گناہ ہے۔ فرمایا ایسا بھی نہ کرو، چونکہ یہودی ایسا کرتے تھے کثرت سے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا بھی نہ کرو۔ وَلَا تَسْحَرُوا، اور جادو نہ کرو، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، اور سود نہ کھاؤ۔ یہ تو یہودیوں میں رچ بس گیا ہے سود، ان کا سارا کاروبار ہی سود پر ہے، حتیٰ کہ پوری دنیا میں پھیلایا ہوا سود انہی کا ہے، انہی کے ذریعے پھیلا ہے پوری دنیا میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کھاؤ، اور حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں ہے کہ سود کے 70 گناہ ہیں، ان میں سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ جیسے انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، نعوذ باللہ من ذالک، اتنا شدید گناہ ہے سود۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ سود کے 73 گناہ ہیں، ان میں سے ادنا گناہ یہ ہے کہ انسان ماں سے بدکاری کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے جی۔ وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصِنَةً، اور پاک دامن عورت پہ تہمت نہ لگاؤ، جھوٹی تہمت، خاص کر یہ آج کل شوہروں کو بھی سوچنا چاہیے۔ بعض شوہر حضرات اسپیکروں کی آواز کلیئر نہیں ہوتی نا، پھٹی پھٹی لگتی ہے زیادہ، آپ حضرات بھی پریشان ہوتے ہیں، خود مجھے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پاک دامن عورت کو تہمت نہ لگاؤ۔ یہ تہمت کیا ہے جی؟ اگر کوئی انسان کسی بچے کو یہ کہتا ہے کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، یہ بھی تہمت ہے، یہ بھی اس کی ماں پر تہمت ہے۔ باپ کا نہیں تو پھر کس کا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایسا گالم گلوچ تو عام ہے ہمارے معاشرے میں، اور کرتا کون ہے؟ مسلمانوں کے نوجوان۔ علامہ نے فرمایا تھا نا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، تمہاری وضع قدا عیسائیوں والی اور تمہارا رہن سہن یہودیوں والا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ ہمارا مسلمان ہونا رہ گیا۔ آپ یقین جانیں بازار میں کبھی کبھار جانا ہوتا ہے نا تو کچھ دوست آپس میں ملتے ہیں، مجھ سے نہیں، آپس میں مل رہے ہوتے ہیں باتیں کرتے ہوئے، ایسی کھلی ننگی گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، توبہ توبہ۔ اچھا اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم کوئی ایک دوسرے سے بہت بڑی پیار بھری بات کر رہے ہیں، گالی دے کر بات کرنے کو محبت سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ عورت پہ، پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا، فرمایا ایسا نہ کرو۔ شوہر کو بھی سوچنا چاہیے جو بیویوں پہ تہمت لگاتے رہتے ہیں، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا۔ بس اوقات تو نعوذ باللہ من ذالک کچھ ایسے نالائق ہوتے ہیں جو سیدھا سیدھا بیوی کو کہتے ہیں تمہارے فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں، تمہارا اس کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ یقین جانیں جی ایک پارسا انسان کے لیے خام خواہ کی تہمت لگانا انتہائی دل شکنی والی بات ہوتی، انتہائی دل شکنی والی۔ اتنا میرے خیال میں کوئی ڈنڈا اٹھا کے مارے درد نہیں ہوتا ہوگا جتنا جھوٹی تہمت لگانے سے انسان کو دلی دکھ پہنچتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پاک دامن عورت کو تہمت نہ لگاؤ۔ وَلَا تَوَلُّوا الْفِرَارَ يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے دن میدان جنگ سے مت بھاگو، میدان جنگ سے مت بھاگو۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دینا ہے، ان کو بے یار و مددگار چھوڑنا ہے، بزدلی دکھانا ہے۔ وَعَلَيْكُمْ خَاصَةً، یہ 9 نشانیاں حضور علیہ السلام نے ذکر فرمائی۔
آگے 10ویں کا ذکر ہو رہا ہے، وَعَلَيْكُمْ خَاصَةً الیہود، اور اے یہودیوں خاص تمہارے لیے یہ حکم ہے، اللہ تعتدوا فی السبت، ہفتے کے دن میں حد سے نہ بڑھو۔ ہفتے کے دن ان کے لیے حکم تھا کہ شکار نہ کریں۔ گزشتہ امتوں کو اللہ کی طرف سے اجازت تھی، حکم تھا کہ کوئی ایک آدھ دن ہفتے میں اپنے لیے چن لیں۔ یہودیوں نے ہفتہ چنا، عیسائیوں نے اتوار چنا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے وہ دن عطا فرمایا جو رب چاہتا تھا، وہ جمعہ کا دن تھا۔ اللہ نے اسے دیگر اقوام سے پوشیدہ رکھا، مسلمانوں کو عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذہن سے نام اتر گیا، جو پہلے صحابی حضور علیہ السلام نے مدینہ المنورہ بھیجے تھے تبلیغ کے لیے۔ عقبہ ثانیہ کے وقت حضور علیہ السلام نے آل مدینہ کے ساتھ، عقبہ اولیٰ کے وقت، بیعت عقبہ اولیٰ، اس وقت انہوں نے درخواست کی تھی کہ کوئی آپ ہمارے ساتھ معلم بھیجیں جو مدینہ میں اسلام کی تبلیغ کرے۔ تو وہ صحابی گئے تھے، انہوں نے جمعہ کا دن وعظ و نصیحت کے لیے مقرر فرمایا تھا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام گئے تو آپ نے بھی یہی دن مقرر فرمایا۔ تو یہ دن اللہ نے پوشیدہ رکھا تھا گزشتہ اقوام سے، مسلمانوں کو یہ دن ملا کہ ہفتے میں عظمت والا دن جمعہ کا دن ہے۔ تو یہودیوں نے اپنے لیے ہفتہ کا دن چنا ہوا تھا، تو ہفتے کے دن ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن وہ مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے، لیکن وہ کرتے یہ تھے کہ جمعۃ المبارک کے دن جا کر نالیاں دریا سے کھود کر دور تک لے کر آتے، آگے گڑھے وغیرہ بنا دیتے تاکہ ان نالیوں میں مچھلیاں بے کر آئیں اور ان گڑھوں میں چلی جائیں۔ تو ہفتے کے دن یہ مچھلیوں کا شکار نہیں کرتے تھے، مچھلیوں کو نالیوں میں لے کر آتے تھے تاکہ مچھلیاں وہاں سے جاتی جاتی گڑھے میں چلی جائیں۔ ہفتے کے دن وہاں گڑھوں میں اکٹھی کرتے، جا کے اتوار کے دن نکال لیتے اور کہتے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہفتے کو شکار نہیں کر رہے، اتوار کو شکار کر رہے۔ یہ ایسا ہیلا تھا نا، دیکھیں اللہ نے جس کام سے منع کیا اس میں ہیلے کی اجازت نہیں ہے۔ میں پہلے بھی 2-4 مرتبہ عرض کر چکا ہوں، احناف کے ہاں زکوٰۃ کسی غریب مستحق کو دینا لازم ہے۔ جب تک کسی غریب کو دی نہیں جائے گی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، چاہے ہیلے کر کے مسجد میں لگائیں، مدرسے میں لگائیں، کہیں بھی لگائیں، وہ ادا ہی نہیں ہوگی۔ تو اس پہ لوگ ہیلا کر کر کے کوئی کہاں لگا رہا ہے، کوئی کہاں لگا رہا ہے، کوئی کہاں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہیلا ہر جگہ درست نہیں ہوتا، کہیں کہیں اسلام اجازت دیتا ہے، جہاں ضرورت پڑے تو ہیلا کرنا پڑتا ہے، ورنہ ہر جگہ ہیلا نہیں کرنا ہوتا۔ یہ یہودی بھی تو ہیلا ہی کرتے تھے، ہفتے کے دن تو نہیں کرتے تھے، ہفتے کے دن ہیلا کرتے تھے، مچھلیوں کو ٹھکانے لگانے، اتوار کے دن جا کے پکڑتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے خصوصی طور پر فرمایا کہ خبردار یہ ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے نہ بڑھو، حد سے نہ گزرو۔ اور اس وقت ہوا کیا، جب یہ ایسا کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کی سزا یہ دی تھی کہ رب نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ددکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ جو لوگ یہ کام کرتے تھے مچھلیاں پکڑنے کا اس طرح نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس وقت بندر بنا دیا تھا۔ قالا، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقبلوا یدیہ ورجلیہ، وہ فوراً جب انہوں نے یہ نشانیاں سنی، یہ باتیں سنی، ہفتے کے متعلق سنی، اور وہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے نہ تورات پڑھی، نہ انجیل پڑھی، نہ زبور پڑھی، نہ حضور علیہ السلام کسی یہودی یا عیسائی عالم کے پاس جا کر بیٹھے، کسی کی شاگردی اختیار ہی نہیں کی، وہ جانتے تھے، مگر اس کے باوجود یہ ساری باتیں آپ نے سچ سچ بتائی، یقیناً آپ نبی ہیں۔ فقبلوا یدیہ ورجلیہ، تو فوراً لپکے انہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ بھی چومے اور پاؤں بھی چومے، سبحان اللہ۔ یہ یہودی جو سوال پوچھ رہے تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں چومے۔ فقال نشہد انک نبی، کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ نبی ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ اگر نبی نہ ہوتے تو یہ باتیں آپ نے تو کسی سے پڑھی نہیں، تو بتائی کیسے؟ آپ نے بتائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، تبھی بتائی، ورنہ نہ تو آپ نے کوئی کتاب پڑھی، نہ آپ کسی کے شاگرد ہیں، تو یہ اتنی ساری باتیں ساری آپ کو کہاں سے پتہ چلی؟ یہ آپ کی نبوت کی نشانی ہے۔ تو فوراً لپک کے حضور کے پاؤں بھی چومے، ہاتھ بھی چومے، اور کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں آپ نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال فما یمنعکم ان تتبعونی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟
जब तुमने ये जान लिया कि मैं नबी हूं, फिर मेरी इत्तबा क्यों नहीं करते? यानी उन्होंने जो गवाही दी कि आप नबी हैं, वो ये गवाही नहीं दी थी कि हम आपको नबी मानते हैं, ये गवाही दी थी कि वाकईतन आप नबी हैं, ये बात सच है, लेकिन हम भी आपको नबी मानते हैं, ये उन्होंने नहीं किया था। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम मेरी इत्तबा क्यों नहीं करते, मुझे नबी मानते क्यों नहीं जब मैं नबी हूं? उसका जवाब क्या दिया उन्होंने? देखें, पहचान भी लिया कि हुजूर नबी हैं, आने से पहले ही पहचान लिया था। उस एक दोस्त ने अपने दोस्त से नहीं कहा कि नबी मत कहो, पता चल गया तो आंखें चार हो जाएंगी, यानी ज्यादा खुश हो जाएंगे, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के नबी होने की गवाही दी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, फिर मेरी पैरवी क्यों नहीं करते, मुझे नबी मानते क्यों नहीं? कालू इन्न दाऊद दआ रब्बहू अल्ला यज़ाला फी ज़ुर्रियतिही नबियुन। कहने लगे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी अपने रब से कि नबी जितने भी हों उनकी औलाद में से आए। चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद से नहीं थे, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से थे, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से थे। तो इन्होंने कहा कि जी दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अपने रब से ताकि नबी जितने भी हैं उनकी औलाद में रहें, तो इसलिए हम आपको नबी नहीं मानते, यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई है, तो लिहाजा हम आपको नबी इसलिए नहीं मानते कि उनकी दुआ पूरी हो गई है। व इन्ना नखाफु इन तबअनाका अन तक़्तुलनल यहूद, और हमें यह भी डर है कि अगर हमने आपको नबी मान लिया तो यहूदी हमें कत्ल कर देंगे, यहूदी हमें कत्ल कर देंगे। ये यहूदियों की पुरानी रवश है। जिस कौम ने अल्लाह के नबी को ना बख्शा हो कत्ल करने से, यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, दीगर अंबिया को कत्ल किया, ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के दरपे हुए तो ईसा अलैहिस्सलाम को रब ने उठा लिया। अब आप बताएं, जो कौम नबियों को ना बख्शे वो आप पर क्या रहम करेगी मेरे भाई? सुबह हमने कुरान करीम में पढ़ा, रब ने फरमाया इन्न ज़ालिमीना बादहुम औलियाउ बाद, जालिम एक दूसरे के दोस्त हैं। और जालिम किसको कहा गया? काफिरों को। काफिरों को रब जालिम कहे तो आज अगर कोई उन्हें रहमदिल कहे तो उसकी हमाकत है। काफिर को रब ने जालिम कहा, वो है ही जालिम, उससे रहम की उम्मीद रखना हमाकत है। जो अल्लाह के नबियों के साथ इस तरह धोखे करते रहे वो आपके साथ कभी भी वफा नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जी, अल्लाह तबारक व तआला दीन को सही तरह समझने फिर उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। 2 हदीस लिख कर लाया था, एक ही काफ़ी। इंशाअल्लाह कल इतवार को इंशाअल्लाह अगली हदीस जिक्र करूँगा।